Machst mal kurz die Kamera aus. So. Dann mach ich. Warte. Okay. Ist das ein neues, was ihr da gehabt? Ja. Das hast du so schnell gemacht, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie Das das heißt. brauchst du jetzt auch nicht sehen. So. Du musst sie sagen, Ja, das machen wir später, Papa. wenn... Ja, okay. So, okay. Hast du verstanden? Weil ich muss wieder, dass du... Ja, es Okay. ist an. Ich habe nur gerade keine Device. Okay. حضور آپ کی تصویر دکھائی نہیں دے رہی جی. Okay. Hey, Ja. lass offen. Offen. So. Mhm. Okay. Yeah, now we can see you. Und du brauchst, ich brauche dich heute mal. Ja, ja, kein Problem. Ich Kannst du bin dir, ja, hoch oder runter? hoch. Okay. اچھا جی تصویر دکھائی دے رہی ہے. جی حضور. جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زہد علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے برادر محترم عاصم چڑھ صاحب سے جو پچھلے ہفتے ایک سوال حضور کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. درخواست کرتے ہیں کہ سوال اپنا حضور کے سامنے رکھیں. مجھے بہت سکتے جی پیارے حضور وہی میرا سوال تھا کہ روح کی دنیا میں روح کے بھی جو سینسز ہیں 5 دیکھنے کی سونگنے کی وہ آپ بتا رہے تھے کہ میگنیفائی جو ہو جاتی تھی اور کئی مختلف اینگل سے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ سینسز وہ آپ نے بریف کرنا تھا تھوڑا. جی مجھے یاد آ گیا. اچھا وہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر میں اس مضمون پہ روشنی ڈالتا ہوں. جی حضور سوالات ہیں جی اور دیگر ممبران کے بھی ہوں گے لیکن ہم اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کا. جی دیگر سوالات ہم بعد میں پوچھ لیں گے. تو حق تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے. یہی آنکھیں جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہی آنکھیں ہیں جو روحانیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور اگر روحانی انسان نہ ہو تو یہی آنکھیں جسمانی اور ظاہری کائنات تک محدود رہتی ہیں. اچھا اب یہ سوال ہے کہ یہ جو 5 حصے حق تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سننا دیکھنا خوشبو محسوس کرنا اسی یہ جو سونگنا اس زمین پر کئی لاکھ خوشبوؤں اور بدبوؤں میں تمیز کی جا سکتی ہے لیکن روح کی دنیا میں جا کر یہ حد ختم ہو جاتی ہے. وہاں پھر ان گنت یہ روح سونگ سکتی ہے. پھر آتا ہے دل پہ جو محسوسیات ہوتی ہیں. یہ 5 حصے ہیں. اب جو مثال میں دوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور تورات اور انجیل اور حتیٰ کہ بھگوت گیتا میں یہ کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ جسمانی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی تعریف یہ کی گئی ہے ڈیفینیشن دی گئی کہ وہ بہرے ہیں اندھے ہیں اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اب یہ 5 حصے جو ہیں یہ جسم کے ساتھ ہیں لیکن یہ محدود ہے. ان کی نگاہ بھی محدود ہے. جیسے ہم ستاروں کی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں یا ستارے دیکھتے ہیں لیکن ستاروں تک ہماری نگاہ فاصلے سے یہ نہیں دیکھ سکتی کہ اس ستاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. سمجھتے میری بات؟
جی حضور. ہم سن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص فاصلے پر کھڑا ہو تو آواز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے ہینڈی ٹیلی فون سے آواز آ جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ ظاہری جو حصے ہیں یہ محدود ہیں. ہم نزدیک کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں، تو یہ لمیٹڈ ہے جسم کے ساتھ. اب اس کو لامحدود کیسے کیا جائے؟ اب جو تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہندوازم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چھٹی آنکھ ہے یہاں پر، لیکن مشاہدہ الہی بتاتا ہے چھٹی آنکھ نہیں ہے، یہی آنکھیں روحانی ہو جاتی ہیں، یہی کان جو ہیں یہ روحانی ہو جاتے ہیں، اور انہی کانوں سے خدا تعالیٰ کی آواز کو سنا جا سکتا ہے جب وہ وحی کرتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بندے کو تو وحی ہو ہی نہیں سکتی، نبی کو ہوتی ہے وحی. یہ ان کا جو خیال ہے وہ بہت غلط ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہ اس وقت کی بات ہے جب انسانی ارتقا بھی شروع نہیں ہوا تھا یا پروسیس میں تھا، اور اس شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی اور کہا کہ خدا کے بنائے ہوئے رستوں پر چل، تھوڑا تھوڑا چکھ، اور فلاح کے رستوں پہ، کامیاب رستوں پر. تو اگر شہد کی مکھی پر وہی ہو سکتی ہے تو جسے زمین پر خلیفہ یا نائب کہا گیا اس انسان پہ وہی نہیں ہو سکتی. بے شک. کیا نبیوں کے بعد اگر وہی نہیں ہو سکتی تو یہ جو انسان ہے ان کی قدر و قیمت تو مکی سے بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل غلط ہے. وہی بھی ہوتی ہے، الہام بھی ہوتی ہے. اب الہام کی ڈیفینیشن جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر ایک عالم طاری ہو جائے جس میں آپ کی کوئی اور سوچ نہ رہے، کوئی سوچ نہ رہے، اور خالص فکر اللہ کے اندر آپ کی سوچ اتنی غرق ہو جائے کہ دوسری سوچ نہ ہو. دل کی کیفیات اور مشاہدہ الہی کی حالت یہ ہو، کیونکہ صوفی مراقبے میں جا کے بہت سی چیزیں پتا کرا دیتے تھے. تو یہ ظاہری چیزیں جو ہیں جو میں نے ابھی بتایا، کان، آنکھ، دل، یہ جب ایک سنگم پہ ملتے ہیں تو الہام ہوتا ہے اس سنگم پہ پہنچ کر. کیونکہ نہ وہاں دنیائی فکر ہوتی ہے، وہ خالص سوچ خدا میں اتنی دور لے جاتی ہے آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کی سوچ کو، شعور کو، ضمیر کو. آپ پر ایک عالم طاری ہوتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیفیت دنیا کی نہیں ہے. اس حالت میں آپ پر ایک، جیسے کہتے ہیں موت کے وقت ندا کا عالم طاری ہوتا ہے. اسی حالت میں پھر وہ خدا کی طرف الہام ہوتا ہے. آپ لاکھوں کروڑ % فرق کر سکتے ہیں، یہ دنیائی حالت ہی نہیں ہے. وہی کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے محمد عربی بھی کہتے ہیں اور انبیاء نے بھی کہا، گھنٹیاں بجتی ہیں اور یہ حالت بڑی سخت ہوتی ہے. جیسے پانیوں کے کئی دائرے آواز پیدا کر رہے ہوں، جیسے پانی گر رہے ہوں. تو اس میں خدا کی جو آواز ہے وہ آواز اتنی دھیمے ہوتی ہے لیکن صاف سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہے. تو
یہ جو حالت ہے یہ روحانی ہے، اور جسمانی جو کیا کہتے ہیں سینسز ہیں، حصے ہیں، وہ محدود ہے۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہم ان کو کیسے کھولیں کہ جسمانی انسان، دنیائی انسان روحانی ہو جائے، یہ سوال آ جاتا ہے۔ اب یہ بھی خدا تعالیٰ پہ الزام ہے کہ ایک ناک دی ہمیں جس کے لیے ہم آکسیجن لیتے ہیں، اور اس ناک کا مقصد فوت ہو جائے روح کی دنیا میں اور وہاں سانس ہی نہ لے سکے اور ناک لگی رہے ہمارے ہمیشہ کے لیے۔ پاگل پن ہو نا، رب تو نے ایسی چیزیں بنا دی، کان دیے، اب تو وہاں تو زمین پہ تو ہم سن سکتے تھے، یہاں تحریک ایسی ہے، تو یہ تو پھر کام کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آج اس مضمون کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال تھوڑا سا جواب لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال جی حضور، مضمون واپس آتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو کھولیں کیسے، اس گلجنوں کو۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا بڑھتا ہے؟ جسم بڑھتا ہے یا روح بڑھتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے عطا صاحب۔ جسم بڑھتا ہے جی۔ جسم بڑھتا ہے۔ آپ اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، کھانے کھائیں، پانی پیئیں یا آم کا جوس یا اور بڑے مشروب، اس سے جسم بڑھتا ہے، روح نہیں بڑھتی۔ کیونکہ یہاں فرق کر کے بتاؤں گا کہ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ تو یہ جسم بڑھتا ہے کھانے سے۔ اب ہمیں سورج کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کر دوں تو سورج کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس سورج کی شعاعیں جو ہے اس سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ جی، اگر آج سورج ادھر ٹھنڈا ہو جائے ہم ادھر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کھیتی باڑی، ایگریکلچر، زمین مردہ ہو جائے گی، کہ جیسے ہم بارشیں کر کے زمین کو پھر جلاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، سوری اردو بھی رہ گئی۔ اب پھر ہم بارشیں کر کے زمین ایک نئی زندگی پاتی ہے، نئی تازگی پاتی ہے۔ اس لیے اگر فاقوں سے بندہ مر رہا ہو تو کھانا اور پانی پی کے جسم بھی زندہ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ تو سورج کی گرمائی جو ہے یہ جسم کو بڑی ضروری ہے، ورنہ زمین بھی ٹھنڈی ہو جائے ہم بھی ٹھنڈے ہو جائے۔ ٹھیک، اب ہوا جو ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اگر 2 یا 3 منٹ کے لیے ہوا چلی جائے تو ہم بھی چلے جائیں۔ 3 منٹ کے لیے ہوا گئی، ہم مر گئے۔ تو ہوا جو ہے یہ جسم کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اب اس میں آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ آکسیجن جاتی ہے، جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہائیڈروجن۔ اب دیکھیں 100 ٹھنڈ، گرمائی۔ اب اگر یہ سائنس سے کئی دفعہ پروفیسر سے سوال کر چکا ہوں، کائنات کے پروسیس میں جب یہاں پہ لاکھوں گنا گیسز تھیں جس میں انسان کا جو ارتقا تھا وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا کسی حالت میں بھی، پھر وہ لاکھوں ہزاروں گیسز آہستہ 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 غائب ہو گئی۔ ہزاروں جو گیسز تھی وہ ڈینوسوریا کا دور تھا، بڑے عجیب دور ہیں، وہ علیحدہ مضمون ہے۔ تو پھر اس ہوا میں جو آکسیجن رہ گئی وہ 21% ہے۔ اب جب سائنس سے سوال کیا جاتا ہے کہ 21%
یہ وہ آکسیجن ہے جو انسانی زندگی کے لیے بالکل فٹ ہے، ہماری سانس لینے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اگر آپ اس کو بڑھا کر آگے کر دیں تو ہمارے پھیپھڑوں میں آگ لگ سکتی ہے، کم کر دیں تو آکسیجن سانس لینے میں دشواری آ جاتی ہے۔ یہ ساری جسمانی حصے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس مضمون پہ اگر جائیں گے تو پھر وہ سائنس کی طرف نکل جائیں گے ہم۔ تو اس لیے انوائرمنٹ جو سانس ہے یہ بڑا ضروری ہے جسم کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن اب ہم روحانیت کی گلجن میں آتے ہیں کہ روحانی حصے کیسے کھلیں گی۔ اب روح کو آپ کے مرغے یا کباب چاہیے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا حق تعالیٰ کی سچائی اور معرفت الہی، یہ روح کی غذا ہے۔ اس کا ظاہر کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ حق تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں گے وہ سچائی اور روحانیت کھلتی جائے گی۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ایک پل ہے، جو پورا کر گیا اس سفر کو وہ معرفت الہی پا گیا۔ تو یہ جو غذا ہے معرفت الہی، یہ جو حق تعالیٰ کا سفر ہے، یہ کھانا پینا ہے، غذا ہے۔ اب بھائی پانی ہم ادھر پیتے ہیں تو ادھر پانی سے کیا مراد ہوگی؟ روح کے پانی سے۔ وہ پیاس ہے حق تعالیٰ کی۔ عیسیٰ ابن زکریا بھی کہتے ہیں جو وہاں سے پیے گا پھر وہ پیاسا نہیں رہے گا، جو وہاں سے کھائے گا پھر وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اب یہ سمجھتے ہیں جاہل آدمی کہ یہ ہر چیز کو ظاہر لے لیا تو پھر تو روح کا ستیہ ناش ہی کر دیتے ہیں۔ اچھا، کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب سورج کیا ہے روح کے لیے؟ کیونکہ جسم کے لیے تو اگر سورج کی گرمائی نہ ہو تو زمین بھی گئی، ہم بھی گئے، سب مردہ ہو جائے گی۔ اب سورج جو ہے روح کے لیے حق تعالیٰ کا پیار ہے، معرفت ہے، تقوی ہے۔ اس پیار سے انسان کی روح جو ہے بڑھتی ہے، اس پیار سے انسان کی روح زندہ رہے گی۔ پڑھ لیں ساری کتابوں میں، اگر آپ کا علم ہے، اے نفس آرام یافتہ، جب وہ اس پیار کو پا جاتا ہے، چل اپنے رب کی طرف، یا ایھا النفس المطمئن ترجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف۔ تو اشارہ کیا جاتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا گیا ہے، اب چل، اب تو دنیائی نہیں رہا، اب تو آسمانی ہو گیا۔ کہ جیسے ہم بلعام نبی تھا، وہ بھی اس کو آسمان کی طرف اٹھانا چاہتے تھے لیکن وہ زمین پہ گر پڑا۔ مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو آسمانی بنانا چاہتا تھا، روحانی بنانا چاہتا تھا، وہ زمین پر گر گیا۔ اب اس پس منظر میں دیکھو تو یہ جتنے جاہل ہیں مولوی اور یہ جو امتیں ہیں، یہ ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ عیسیٰ کہیں ہوا میں بیٹھا آسمان پر۔ بھائی دنیا کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ آسمان پہ سے کب نیچے آئے گا؟ پھر ان کی حالتیں دیکھیں کہ دعا بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ وہ ان کو قرآن بھی سکھاتا ہے لیکن یہ سیکھنا چاہتے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے انبیاؤں کو درجات دیے، کئیوں کے درجات بلند کیے، کئیوں کا رافعہ اپنی طرف۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے
جیسے تورات میں غالباً ہندو کے متعلق کہ وہ ساری زندگی وفا اور پیار سے چلا، خدا نے اس کو اوپر اٹھا دیا، بل رفع اللہ علیہ، اس کا اپنا رافع آسمانوں کی طرف کر دیا، خدا نے اس کو درجات سے بھی آگے اپنی طرف وہاں بلایا جہاں پہ خدا کی ذات ہے۔ اب یہی قرآن کے اندر ہے کہ عیسیٰ کا رافعہ، پہلے درجات کی بات ہوئی، پھر کہا اس کا جو بلایا ہے ہم نے اپنی طرف بلا لیا، یعنی عیسیٰ ابن زکریا کو دیدار ہو رہا ہے۔ 3 منٹ ہے، اچھا تو سب صاحب سے کہنا بھی یہیں رہے، کیونکہ یہ رسے توڑا کے چلے جاتے ہیں، جی حضور، پھر نہیں ٹیم آتے۔ ممبران پلیز اسی لنک سے دوبارہ جوائن کر لیں جی، 3 منٹ بعد یہ منٹ باقی ہے اگر، کنٹینیو کریں گے۔ ہاں جی، تو کیا میں بات کیا کہہ رہا تھا، آپ نے وہ بیچ میں مجھے، جی حضور معافی چاہتا ہوں، خدا نے رافعہ اپنی طرف کر لیا جی۔ جی جی جی، تو ہے ہی نہیں کہ آسمان کی طرف ہے، آسمان کا مطلب بھی غلط، تو روح کے اندر سورج جو ہے وہ معرفت الہی۔ اب یہ ہے کہ روح کے لیے ہوا کیا ہے، لیکن نا روح کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے، یہ سب غلط مت کیا۔ ہوا کے مراد یہ ہے روح کے لیے کہ وہ خدا کی دنیا میں سانس لیتی ہے، جنتوں میں۔ بل 1 منٹ it will be out. یا اوکے کہ وہ سانس ہوا جو ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں جنتوں میں ہوتا ہوں تو ایک ایسی ہوا چلتی ہے دل پر کہ یہاں تو دنیا میں سے ہم ناک سے سانس لیتے ہیں، وہاں ہر اعضاء جو ہے وہ سانس لیتے ہیں پیار میں خدا کے، آنکھیں بھی، ناک بھی، کان بھی، وہاں لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے، محدودیات ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھا، ہوا سے مراد خدا تعالیٰ کی دنیا میں رہنا ہے۔ دنیائی ہوا جو ہے یہ بھاگے پھرتے ہیں دنیا کی طرف، سمجھتے نہیں کہ روح کی ہوا کچھ اور ہے، اور جسم سے سانس لینا محدود ہے اور روح سے سانس لینا لامحدود ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روحانی حصے ہیں کیا، اور ان کی غذا جو ہے وہ کچھ اور ہے جو یہ نہیں سمجھ سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جسمانی ہوتے ہوئے، جسمانی انسان ہوتے ہوئے روحانیت کی طرف، خدا ہماری محبت بن جاتا ہے سورج، سانسیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں لے جاتی ہیں جو دنیائی سانسیں نہیں ہیں، حق تعالیٰ کی معرفت میں لے جاتی ہیں۔ تو یہ جسم جو ہے کھا تو یہ کھانا رہا ہے، لیکن اندر سے اب روح بڑھنا شروع ہوگی، جیسے بچہ لاشعوری سے شعور میں آ جاتا ہے، پھر کچھ مہینے دکھائی نہیں دیتا، پھر دیکھنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگتا ہے۔ ہمیں یاد کرنے کے بعد کیا ہو رہی تھی تاکہ بات جو ہو رہی تھی وہ سانسوں کی ہو رہی تھی۔ جسمانی سانس کیا ہے اور روحانی سانس کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی حضور۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی سانس کیا ہے اسی ناک کے ذریعے۔ یہ حق تعالیٰ کا پیار ہے یا روحانیت محدودیت سے لامحدود ہو گئی ہے کہ اگر فرشتے آئیں تو مجھے
लाखों लाइटिंग ईयर परे ही पता लग जाता है कि ये फरिश्तों की खुशबू है। अगर जिन्नात आए तो मुझे बहुत पहले पता लग जाता है कि जिन्नात मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उनकी खुशबू का भी पता लग जाता है। ये और मखलूकात, या खुदा ताला की जात मेरी तरफ आए तो लाइटिंग ईयर से पहले ही मुझे खुदा की खुशबू इसी नाक के जरिए सुनाई दे, सूंघ लेता हूं कि अल्लाह की जात आ रही, हक ताला की जात आ रही। फरिश्ते आए जन्नतें छोड़कर, वो वहां से अभी सफर ही करें मेरी तरफ, तो मुझे खुशबू आ जाती है फरिश्तों की। नाक एक ही है। अब यहां तो हम सिर्फ सांस लेते ना, अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, तो जन्नतों की सांसों में क्या फर्क है? अगर गोल्डन जो नूर की हस्तियां वो आए तो उनकी खुशबू मुझे पहले पता लग जाती है कि वो आ रही है। आसमानी नूर की हस्ती आए मेरी तरफ तो मुझे पता लग जाता है कि आसमानी नूर की हस्तियां आ रही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी मखलूकात हैं वहां पे अनगिनत। भाई यहाँ तो एक और सवाल भी है कि आदम से लेकर मोहम्मद अरबी तक अभी तक हमें क्यों नहीं पता लग सका कि फरिश्तों से पहले मखलूकात तख्लीक कर दी गई थी, जो बहुत आला है कि नहीं सवाल भाई? है? सिर्फ जिनका ही पता लगा ना, और जिनों की हालत भी जो है वो हमें पता ही है। हम तो गए गुजरे, वो हमसे भी गए गुजरे, ठीक है, या फरिश्तों का। तो पता लगा कि हमारी जो परवाज है वो फरिश्तों से ऊपर नहीं गई, इसलिए फरिश्ते हिसाब किताब करते हैं। और इसी वजह से हमें पता नहीं लग सका कि फरिश्ते तो जुमे जुमे 5 दिन की पैदाइश है, और जिन्नात और इंसान हक ताला की जात अनगिनत मखलूकात जो आला अरफा नूर की हस्तियां उनको पैदा कर चुकी थी। इससे पहले, मुझसे पहले किसी शख्स को खड़ा कर दे और पूछ ले कि वो नहीं बता सकेगा, उनकी पहुंच ही नहीं है। पहुंच गई तो बताएगा ना। तो ये अनगिनत जो मखलूकात है, जब ये आती है मेरी तरफ तो अभी वो रास्ते में होती है, परवाज में होती है, मुझे पता लग जाता है कि कौन सी मखलूक आ रही। तो अब आप देखें, दुनिया की नाक और सांस और रूह की नाक और वहां की सांसें क्या है। अब समझ लग रही है आपको? जी अब दिल की बात कर लेते हैं, रूह के दिल की। आपके पास भी दिल है, यहां जितने बैठे हुए सबके पास दिल है, लेकिन किसी का दिल तो ऐसे है कि जंग लग चुके हैं, उस जंग को दूर करते 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 मर जाएंगे। जैसे बुद्ध की दुनिया कहती है, गौतम बुद्ध, कि जो गौतम बुद्ध थे वो पहले शख्स थे जो जन्नत का दरवाजा खोला, और जन्नत के दरवाजे को जंग लगा हुआ था। तो वो कहानी यूं आती है कि वो बड़ा जोर लगा के बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने उस दरवाजे को खोला। तो बुद्ध की दुनिया ये समझी, ये मतलब ये समझा, हर मतलब जो समझता है वो वही समझता है जो जहां तक उनका इल्म है या जहां तक वो अंधेपन है, क्योंकि खुदा की जात तो इधर कुरान में है, इल्ला बिमाशा, मेरे इल्म का अहाता कोई नहीं कर सकता, वसिया कुर्सिया लामहदूद, जितना भी अहाता करता है मैं चाहता हूं, कोई मखलूक अहाता नहीं कर सकती। आयतुल कुर्सी। तो बात जो हो रही है इस वक्त वो ये है कि बुद्ध की दुनिया, इस मजहब की दुनिया ये समझी कि जो पहला शख्स जन्नत में दाखिल हुआ और दरवाजे को जंग लगा हुआ था, वो तो बुद्ध है, पहला शख्स, उसने खोला। अब जब महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई
गौतम बुद्ध से। तो मैंने गौतम बुद्ध से सवाल किया, भाई जन्नतों के तो दरवाजे ही नहीं है। जैसे मोहम्मद हैदवी कहते हैं कि 12 दरवाजे हैं, भाई वहां तो है ही नहीं दरवाजा। तो वहां से पता लगता है कि इनको समझाने के लिए, क्योंकि इनकी रूहानियत महदूद है, ऐसी बातें कर गए वो। तो जब मैंने बुद्ध से सवाल किया, जो मोहम्मद साहब से ही पहले आए हुए, ईसा से भी पहले आए हुए, तो गौतम बुद्ध ने शर्मा कर कहा कि ये तो ठीक है जो तू कह रहा है कि जन्नत का कोई दरवाजा नहीं है, वो दरवाजा जो जहां पे जंग लगा हुआ था वो मेरा मन था, वो मेरा दिल था, वो खाली नहीं हो सका, वो दुनिया में था, वो अभी तक बादशाहत के चक्रों में था, महाराजा की दुनिया में बैठा हुआ था। यानी वो दुनिया की हसरतें जो थी वो खाली नहीं हुई, इसलिए दिल पे जंग लगा। तो वो जो मैंने खोला है दरवाजा, वो जन्नत के दरवाजे की तो बात ही नहीं हो रही थी, मैंने तो अपने दिल के दरवाजे की बात कर। तो पता लगा कि जन्नत का तो कोई दरवाजा ही नहीं है, आप जब चाहे मिल सकते हैं हक ताला से, रोजाना मिले खुदा से। भाई वहां दरवाजा ही नहीं है, वहां कुंडी नहीं लगी अंदर से, तो जब चाहे मिल सकते हैं। तो ये वाकया यूं भी बयान कर दूं ताकि आसानी हो जाए आप सबके लिए, क्योंकि मैंने रूहानियत में देखा है जो जितने मजहब वाले आते हैं ये बड़े महदूद हैं। ये नगमे गाते हैं, अपने नबियों के गुण बयान करते हैं, यानी कि हदीसों की तारीफ, कुरान की तशरीह करना, जो कुछ भी है। लेकिन ये अंधे हैं, इनकी आयत इनके मुंह पर चपेड़ है। ये अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, सब कुछ यही है। काफिरों के मुतालिक तो ये बात की नहीं की। भाई काफिरों के मुतालिक इसलिए नहीं की गई, वो तो पहले ही अंधे थे। वो तो पहले ही कान थे। ये बात इनके लिए है, ये समझते हैं कि मोर उधर लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो राबिया बसरिया हर जुमे के दिन गुजरती थी और हसन बसरा जो थे वो अपने मुरीदों के साथ इकट्ठे होकर बड़ा शोर वरगला डालते, खुद भी रोते, औरों को भी रुलाते और कहते, ऐ हक ताला, अभी तक मैं तेरी दावत का इंतजार कर रहा हूं, तू मुझे कब बुलाएगा, कब तू सुकून देगा। अब ये अल्फाज मेरी जुबान पे, क्योंकि उर्दू काफी कमजोर हो गई, लिखा है इलाही, कब मुलाकात होगी तुझसे, कब बुलाएगा अपनी जन्नतों में। इंतजार करते करते जिंदगी तमाम हुई जाती है। हर जुमे को यही बात करके खुद भी मातम करते, रोते पीटते, मुरीद भी रोते। भाई मुरीद ने वही काम करना ना, चाहे कितना ही बड़ा खलीफा हो, या मोहम्मद अरबी के खलीफा हो 4 या अहमदिया के खलीफा हो, भाई वो उन्होंने तो एक ही लकीर पे चलना है ना, जो उनका नबी कह गया। जी। लेकिन अगर कोई खलीफा कह दे कि मैं तो जी तरक्की कर गया मोहम्मद साहब से भी ज्यादा, या गुलाम अहमद कादियानी कौन है, मैं तो उससे भी ज्यादा तरक्की कर गया, तो उसका हाल क्या होगा? खलीफा रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह। वो कह तो गया एक दफा बात को महमूद कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और मोहम्मद रसूल अल्लाह से ज्यादा तरक्की कर सकता है, आगे जा सकता है। तो वो ऐसी बात कर तो गया, बात तो हक है, लेकिन कहना और करना कुछ और है। बड़ा लम्हा। तो मैं वापस आता हूं कि ये बातें सुन सुन के हर जुमे को राबिया बसरिया को गुस्सा आता है। एक दिन उनकी बस हो गई, वही जुमे का वक्त था, वही मुनाजात शुरू कर दी हसन बसरा ने। खुद भी रुए, उनको भी रुलाया।
تو یہ سامان خرید کے تو تھیلے، ان کا بھی ایک مقام تھا. حسن بصرہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی کلندر ہے. تو یہ نزدیک سے گزری تو لوگوں نے گزرنے دیا جو سیکورٹی تو ہوگا. تو جب یہ نزدیک پہنچی، یہ مناجات کر رہے تھے حسن بصرہ، کب بلائے. تو انہوں نے اٹھا کے تھیلا راویہ بس حسن بصرہ کے سر پہ مارا. اب ادھر ان کی عزت گئی. یہ عزت کا معاملہ بڑا ہے. یہ عزت جو ہے یہ ابلیس سے شروع ہوتی ہے. وہ حق تعالیٰ کو کہتا کہ میں تیری عزت کرتا ہوں. بھائی حق تعالیٰ نے عزت کے لیے تھوڑی پیدا کی ہے. وہ تو کہتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. محبت کی بات ہو رہی ہے. تھیلا مارا کا وہ اٹھ کے ہڑبڑاتا. راویہ بس یہ کیا کر، کہتی ہے اتنا وقت گزر گیا، ہر جمعے کو تو ایک ہی رٹ لگاتا ہے، تو مجھے کب بلائے گا طوطے کی طرح؟ کب بلائے گا؟ کب سکون ملے گا؟ کب وہ معرفت لگائے گا؟ ہر جمعے کو خود بھی رو رہا ہے. مجھے یہ بتا کہ خدا نے تجھے روکا کب ہے کہ تو خدا کے پاس نہ جائے؟ وہاں تو 24 گھنٹے خدا آواز مار رہا ہے. آواز مارتا ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ جو والدین ہے وہ کہتا ہے کوئی ہے جو میری طرف ہے. دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے کہ میری طرف آ. وہ خدا کہہ رہا ہے 24 گھنٹے میری طرف آ. وہ کیسے آ؟ ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضی، کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. لو جی بھائی، جب پیار میں دونوں راضی ہو جائیں فریق تو شادی ہو جاتی ہے جی. تو ادھر شادی سے مراد پیار میں کامل ہونا ہے خدا کے ساتھ. میں تجھ سے راضی تو مجھ سے. اور خدا کہہ رہا ہے یعنی کہ کنڈیاں لگا کے بیٹھا ہوا نہیں ابھی نہیں کہہ رہا میری جنت میں تو ذرا آیا ہے ادھر داخل تو، اور ان سے مل جو اپنا سب کچھ برباد کر کے دنیا کے اندر ہر چکر چلے، ہر فتنے آئے، ہر مصیبتیں آئی، قربانی آئی، لیکن جو میری محبت یا میرا پیار تھا سب برداشت کر کے جنت میں تو داخل ہو، لیکن ان سے تو ذرا مل، کیونکہ جنت کی اصل رونق تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیار کیا. تو بات جو ہو رہی ہے وہ راویہ بصری نے کہا کب تجھے روکا ہے خدا نے؟ جب چاہے تو رات کو دن کو وہاں مل. دیکھنا اب رات دن جنتے آگ کے پیار میں میرے گرد چھانے لگتی ہیں مجھے، تو میں تو جب چاہوں قدم بھی نہ رکھوں تو میں داخل ہو جاتا ہوں جنتوں میں. مسئلہ جو ہے اصل وہ راویہ بصریہ کہہ یہ رہی تھی، میں آگے سے خود بتا دوں کہ جو بت تیرا تجھے روکتا ہے خدا سے ملنے سے تو اس کی عبادت کرتا ہے اس بت کی. جو چیز تجھے ملنے سے روکتی ہے وہ تیرا بت ہے. تو روحانیت حصے جو ہے یہ لامحدود ہے. اب شعور جو ہے اس کی لمیٹیشن ہے اس دنیا کے اندر. ہر شعور ایک جیسا نہیں ہے. بھائی جب آئنسٹائن کا شعور اور میرا شعور ایک جیسا ہے، وہ کہاں اس نے استعمال کیا، پہلے تو عقل کو بڑا استعمال کیا. تو بات جو ہو رہی ہے کہ عقل کی اور شعور کی یہ ترقی کی راہیں ہیں. ضمیر جو نور ہے جو خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے، خدا کو بھی آنے کی ضرورت نہیں، ضمیر خود ہی روشنی دیتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے. چاہے آپ جھوٹ بول بول کے عدالت میں غلط فیصلہ کرا دیں جیسے، لیکن آپ کا اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو تو بگاڑ تو پیدا کر لی ہے، انہیں غلط فیصلے کرا دیے، لیکن ضمیر کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے. تو محمد صاحب کے دور میں بھی بڑے چرب زبان تھے،
ایک یہودی اور ایک مسلمان. اس مسلمان نے اسی چرب بیانی سے باتیں کر کر کے وہ فیصلہ غلط کرا دیا. کس سے؟ نبی سے. اور محمد عربی نے وہ فیصلہ یہودی کے خلاف دے دیا. اب جو دنیا کی رسمیں ہیں وہ تو یہ پتہ نہیں لگا نا. لیکن پھر کچھ دن کے بعد جبرائیل آئے اور کہا کہ اے نبی تو نے غلط فیصلہ کر دیا اس کی چرب زبانی سے. اس کو کہہ کہ تو نے آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں رکھ لیا. اب یا تو نکال دے اور نہ تو سدا اس آگ کے اندر رہے گا. آپ نے پھر بتایا اس چرب زبان مسلمان کو. انہوں نے کہا تو نے، میں بھی بشر ہوں. دیکھا نا یہ نبیوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کامل ہے. مجھ سے بھی غلطی ہوتی اور تو نے غلطی کرا دی. تو آگ کا ٹکڑا تو نے اپنے پیٹ میں رکھ دیا. حالانکہ میں نے غلط فیصلہ کر دیا لیکن یہ نہیں کہ تو بچ گیا. اب یا تو نکال دے یا سدا جلے گا تو اس کے اندر. تو جب روحانیت ہو جائے گی اس دنیا میں تو بھئی کون سی فوج آئے گی یا کون سی پولیس آئے گی؟ کیونکہ اس روحانیت کے اندر روح کا تعلق ایسا ہو جائے گا جیسے شاہین کے پنکھ ہوتے ہیں، پرواز جیسے پر ہوتے ہیں. اسے پتا ہوگا خدا کی دنیا میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کے کسی شعبہ ہے سے تعلق رکھتا ہو، اسے پتا ہوگا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا رات کو میری پرواز گئی. حق تعالیٰ میرے جو پر ہے جس سے میں جہانوں میں پرواز کرتا ہوں خدا کے پیار میں، وہ کھٹ جائیں گے. اسے خدا کی دنیا کہا جاتا ہے. اس دنیا میں نہ پولیس ہوگی نہ جج ہوں گے، کیونکہ ہر ایک شخص کی ضمیر کی روشنی اتنی ہوگی کہ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں اپنے فیصلے نہیں کر پائے گا. اس کا ضمیر اتنا روشن ہو جائے گا کہ اسے ہر چیز کی تمیز آ جائے گی. اگر میں نے یہاں جھوٹ بولا، اگر میں نے غلط بیانی کی، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا یا ظلم کیا، میری خیر نہیں رات کو. پھر میں پرواز کر کے اس ضمیر کی روشنی میں، نور میں، جنتوں میں کیسے پہنچوں گا؟ کیسے وہ معرفت الہی حاصل کروں گا؟ کیسے مجھے خدا کا لقاء الہی ملے گا؟ تو وہاں تو جو یہ 6 حصے ہیں، 5 حصے، ہر حصہ بتائے گی کہ تجھے 24 گھنٹے تجھے پتا ہے خدا کا نور دیکھ رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے خدا کی دنیا. نیا آسمان نئی زمین ہے. نیا آسمان سے پھر وہی مراد ہے انسان معرفت الہی میں خدا کی راہ الہی میں اتنا دور چلا جائے گا. زمین اور ستارے کیا ہے، فردوسے کیا ہے، جنتیں کیا ہے، ماورا جہاں کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں ہوتی ہے، ابھی عشق کے امتحان ہو رہے. تو مراد یہ ہے جو شخص حق تعالیٰ کے حضور پہنچے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ دنیا کے لیے، چھوٹی سی دنیا کے لیے وہ اپنے پر کٹا کے بیٹھ جائے. تو خدا کہتے ہیں وہ نیا آسمان ہوگا. وہ آسمان کیسا ہوگا؟ من قدر اللہ حق کا قدر. انسان نے خدا کی قدر نہیں جانی. وہ دور ایسا ہوگا کہ انسان جو زمین پہ ہوگا محبت الہی میں خدا کی قدر و قیمت جان لے گا. وہ کیسا انسان ہوگا؟ نئی زمین ہوگی. اب یہ ہتھوڑے لے کے پھر پڑ جائیں گے کہ توڑو زمین کو. نئی زمین سے مراد وہ نئے لوگ ہوں گے جن کی سانسیں بھی خدا ہوگا، پیار بھی خدا ہوگا، غذا بھی خدا ہوگا، پیاس بھی خدا ہوگا، اور بھوک بھی خدا کی ذات ہوگی. اسے نیا آسمان نئی زمین کہا جاتا ہے. اس بات پر پہنچ کر حق تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کے کہا اے محمد
تو مجھے وعدہ خلاف مت سمجھ. جب وہ شخص آئے گا, جب وہ دنیا آئے گی, تو ہم جنتوں کے پردے ہٹا دیں گے. اب سوال یہ ہے ہمارے ماننے والوں کے لیے پردے ہٹائے کہ نہیں ہٹائے؟ ان اندھوں کے لیے تو پردے نہیں ہٹے. یہ چاہے یہودی ہو عیسائی, یہ صرف ایمان کی بات کرتے ہیں. ہم تو بھی کہیں گے کہیں چلیں گے. ہم تو وہاں چلے گئے کہ ہم پہ مصیبت آ جاتی ہے جب ہم اس ادھم میں واپس آتے. اب سوال یہ ہم کیوں زندہ ہے؟ بھائی ہم زندہ ہے اس انسانیت کی, بے شک کہ ان کے دل کی کھڑکیاں کھول جائیں تاکہ یہ بھی اسی خدا کو مل جائے. تو خدا کی ذات ایسی ہے, خدا کا پیار ایسا ہے, جنتیں ایسی ہیں کہ ہمارے صوفی ہوا کرتے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غربت میں مارے جا رہے. وہ مجھے بھی کہتے تھے 7 دن کا روزہ رکھ پانی سے, تو خود بھی 15 دن روزہ رکھتے. تو اتنی کفایت اشار ہو جاتا ہے کہ انسان کی تمنائیں خواہشات مٹ جاتی ہیں, اس کی روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گوشت مہنگا ہو گیا بھائی کھانا چھوڑ دو, سستا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا بتائیں آپ؟ جی ہو جائے گا. بلکہ کسائی آ کے آپ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, اور خدا کے واسطے جس بھاؤ پہ میں دے رہا تھا آدھے بھاؤ پہ گوشت, اور نہیں تو میرا گوشت. مسلمان بنتے تو پھر گدھے نہیں کھلائیں گے, پھر اصلی دمبے کھلائیں گے تمہیں. وہ کہیں گے بھائی ہم تو جو چیز مہنگی ہوتی ہے. اب میری زندگی کا میں بتاتا ہوں, مجھے ایک چائے چاہیے ہوتی ہے اور 1-2 بسکٹ صبح کے وقت. دوپہر کو میں کھانا نہیں کھاتا, شام کے وقت جو مل جائے, ورنہ وہ ایک بریڈ ہوتی ہے اس کو میں لگا کے خدا کا ہزاروں شکر کر کے, یعنی کہ وہ خدا کی معرفت روحانی زندگی کے اندر تمنائیں خواہشات وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہاں جو خیال آتا ہے روحانیت میں وہ یہ کہ انسانیت کے لیے کیا کر سکتے. یہاں کبھی اس دنیائی لوگوں کو کبھی یہ خیال آیا؟ ان کے سیاستدان بھی, ان کے دنیا دار بھی, ان کے تاجر بھی, ساروں کی عقل کو گن لگی, اس لیے کہ یہ روحانی. تو تھوڑا سا میں نے بتا دیا, وہ مضمون لمبا ہو گیا, تو امید ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے. چٹرا صاحب بھی سمجھ گیا کہ روحانی حصے اور ہے جسمانی حصے. جی حضور, بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے جناب. بے شک حضور, بہت شکریہ. کوئی اور سوال کر لیتا ہے تو ہم ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں, کوئی سے بات کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اعزاز خان صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں زور سے تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. اگر اعزاز خان صاحب اپنا مائک آن نہیں کر سکتے تو ہم ایم خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ بات کوئی سوال ہو تو حضور سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہو. جی سر بھائی, خدا کی سلامتی. وہ میرا سوال تھا لیکن وہ حضور نے بات کی ہے تو اسی میں ہی مجھے جواب مل گیا. چلو تو یہ وقت تعالیٰ کی عنایت ہے. جی صحیح صاحب, اگر آپ کو وہ میں ایسے نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو اب تو کتابیں ماشاءاللہ بہت آ گئی ہیں, آپ پڑھتے جائیں گے, آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب اس میں ملتے ہی چلے جائیں. اور سب سے بڑا جواب جو ملے گا وہ آپ کو یہ ملے گا کہ چاہے آپ کو ساری دنیا بھی کوئی دے دے تو خدا کے پیار میں آپ پھر نہیں جائیں گے, آپ اتنی دور نکل جائیں گے, یہ دنیا کے رونے بھی ختم ہو جائیں گے. صحیح صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد ہم اوان صاحب. جی حضور, ابھی آپ جو ایکسپلین کر رہے تھے بڑے پیارے انداز سے سارا کچھ ایکسپلین کیا. چٹھا صاحب کا سوال, اسی ایکسپلینیشن کے دوران ہی ایک کوشچن آیا ذہن میں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ
جنت کے کوئی دروازے نہیں ہیں، جو چاہے خدا کو مل سکتا ہے، تو کیا وہ لوگ جو جہنم میں بری حالت میں ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو وہ بھی آ کے مل سکتے ہیں کہ ان کو بھی رکاوٹ ہے وہاں پہ؟ چاہے کوئی دوزخ میں ہے، اگر وہ دل کی مراد موڑے تو وہاں بھی ہوا چل سکتی رب کے پیار کی، روح وہاں سے بھی نکل سکتی۔ تو اس کو میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جہنم میں پہنچے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تکلیف ہے، دکھ مصیبتیں ہیں، تو وہاں یہ چھوٹی سی مثال یوں دے دیتا ہوں، اکثر لوگ جب جیل میں گئے امریکہ کی یا یورپ کی تو انسان بن کے وہاں سے نکلے۔ تو جہنم ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ فرشتے بھاگ رہے ہیں آگ لگانے کے لیے اور پانی کھلایا جائے، ایسا نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جہنم کی کہ اس کو وہاں اتنی جلدی رکھا جاتا ہے جتنی اس کی بیماری ہو، ہاسپٹل کے، ٹھیک ہے، اور اس ہاسپٹل کے اندر جب اس کی بیماری اتنی جلدی رکھا جاتا ہے، اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے تو چھوٹی موٹی بیماری کچھ عرصے کے لیے، تو ہر جگہ کے اوپر دوزخ ہاسپٹل ہی ہے، لیکن راہ ہے کہ وہ نکل سکتا آدمی وہاں سے، اگر وہاں بھی اس کا دل مڑ جائے۔ وہاں بھی ہے دوزخ میں، کسی کو خبر بھی نہیں ہو، لیکن وہ خدا کی طرف سچے دل سے رجوع کرے تو وہاں بھی بلے کی ہوا چل پڑتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سید صاحب کو کہ آپ کہیں گے بھائی کیا بات ہے، مجھے دوزخ میں بلایا گیا کہ آپ آ کے واسطے، اب میں وہاں پہنچا تو وہاں میں نے پانی مانگا تو جو پانی دیا گیا وہ تو ایسا تھا، وہ جو کیا نکلتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، یلو سی چیز نکلتی، یلو سی چیز ہے جی، جو نلکے کے اندر پرانے زمانے ہمارے نلکوں میں سے نکلتی۔ حضور وہ جو زخموں سے پیپ نکلتی کہتے ہیں وہ پلاتے ہیں وہ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ساری بھائی اس کو جسمانی کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں آپ۔ تو وہ جیسے ہمارے نلکوں میں سے وہ نکلتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں جی، یلو پانی، جالا، جالا حضور، جالا، جالا نہیں، وہ یلو پانی سے نکلتا، صاف پانی نہیں آتا، رنگ آلود پانی، ہاں کیا رنگ آلود، ہاں یہ ہوئی نا بات۔ تو وہ پانی پیش کیا مجھے، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ پانی تمہیں بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو ہم نے بڑی مصیبت سے آپ کے لیے لے کے آئے کیونکہ آپ کو بلایا، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو وہ جو سونے کی جگہ تھی وہ بھی بڑی بدبودار تھی، اندھیرے بھی تھے، وہ بیچاروں نے بڑی کوشش کر کے سب دوستیوں نے اکٹھے کر کے وہ تھوڑا سا چراغ روشن کیا تھا کہ میں وہاں پہ بول سکوں، تو جو ان کو میسر نہیں تھا وہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ تو دوزخ کے اندر بھی یہ حال ہے کہ جب روح بدلتی ہے تو جب اندر سے بدلتی ہے تو اس کے باہر کے جو کیا کہتے ہیں اندھیرے ہیں، یہ جو کالک ہے وہ بھی دور ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو جو ہی دور ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں بھائی تو اس سے آگے کی دوزخ میں چلا جا، بہتر دوزخ میں چلا جا، بہتر۔ اگر وہاں ٹھیک ہو جائے تو اس سے آگے ہوتا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوزخوں سے نکل کے عالم برزخ میں پہنچ جائے۔ تو ہر جگہ پہ مواقع ہے، یہ نہیں کہ وہ جیسے قرآن میں ہے کہ ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے، نہیں وہ نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے۔ اب یہ جیسے یہ کہا گیا آپ کے قرآن کے اندر کہ 70 گز کی زنجیر میں لپیٹو، مراد یہ نہیں کہ کھولتے پانی میں رگڑے مارنے ہیں آپ کو، اس کو 70 سال ملے تھے۔ تو 70 گز کی زنجیر کیا ہوئی، 70 سال ملے تھے اس کو، لیکن
اور توق ڈالو اس کے گلے کے اندر، وہ یہ توق ہوگا. 70 سال ملے تھے لیکن ایک بار بھی آسمان کی طرف منہ کر کے یہ نہیں سوچا کہ اس جیون کا مقصد کیا ہے. تو سب چیزیں وہ جسمانی نہیں ہے پیارے. وہ توق ڈالو اس کے، وہ توق ہم نے خود ہی ڈالا ہے. دنیا کے کیڑے بن گئے اور وہ دوزخ کے اندر وہ توق، ہم آسمان، وہاں آسمان کو دیکھے گا کیا؟ یہ حسن تو یہاں پہ ہے نا. یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، جو صوفی کی روح ہے وہ کھینچتی ہے. یہ پھول، یہ باغات، یہ پانی گرنے کی آواز، یہ سب، یہ بارش ہے. اب میں جب بارش ہوتی ہے تو مجھ پہ وجد کا عالم طاری ہو جاتا، میری حالت خیر ہو جاتی ہے. اب وہ کہتی ہے حضور یہ بارش ہی ہو رہی ہے، ہو کیا گیا؟ نہیں، یہ بارش مجھے کہیں سے کہیں لے جاتی، یہ بارش مجھے وہاں جنتوں میں لے جاتی ہے. وہاں بارش پھر مجھ پہ ہوتی ہے خدا کے نور کی جو موتی جیسے. اب وہ جو موتی، وہ جو بارش ہوتی ہے وہ روح میں سے نکل کر گزر جاتی ہے. تو وہ ایک عجب وجد کا عالم طاری ہو جاتا ہے. تو بھئی بارشوں میں بھی فرق ہے، بہاروں میں بھی فرق ہے. تو وہ 70 گز کی 70 سال، وہ جو توق ہے، تو نے دنیا کا توق اپنے گردن میں ڈالا اور آسمان کی طرف منہ کر کے. آسمان جو ہے یہ روحانی حالت ہے. کھولتا پانی میں اس کو ڈال دو. یہ کھولتا پانی کیا ہے؟ یہ کھولتا پانی وہ تمنائیں، وہ خواہشات ہے کہ تو زمین پہ اپنا سب کچھ بنا کے کھو دیا. اب وہ کھولتا پانی روح میں اس کو بے قرار رکھتا ہے، اس کو بیمار رکھتا ہے. اس کی سائیکالوجی سٹیٹ جو ہے وہ اتنا خراب ہو جاتی ہے. جسمانی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر نفسیاتی بیماری ہو تو پھر بندے کا کام ہو جاتا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ استہا ڈسیں گے. او بھائی وہ استہا نہیں ہوں گے ظاہری صاحب. یہ جو دنیا کے کھونے کا غم ہوگا، زمینوں کے کھونے کا غم ہوگا، عورت، اولاد، مال، دولت، جب موت آ رہی ہوگی تو تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور آگے کے لیے تو نے کیا نہیں، تو وہ سانپ بن کے آپ کو ڈسیں گے کہ میں نے اپنا سارا کہاں کھو دیا. ہر چیز تو وہ پیپ ملے گی. وہ پیپ نہیں ہے پیارے، اس کو روحانی مضمون ہے. مراد یہ ہے کہ پیپ کا پانی ملے گا، وہ پیئیں گے اور پیاسے رہ جائیں گے. کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے. اب جیسے میں نے دیکھا، میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں. ایک کیلا ہے، آپ نے بغیر دعا کر کے خدا کا نام لیے بغیر کھا لیا، ٹھیک ہے، ہضم بھی کر گئے آپ. لیکن وہ کیلا روح کی دنیا میں آپ اس کو منہ کی طرف لے کے جائیں گے، اس کے مالک کچھ جو ہوں گے وہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے کیلا. آپ ادھر سو لگائیں گے، وہ کیلا آپ کے اندر جائے گا نہیں، جائے گا تو گڑبڑ پیدا کر دے گا. تو پتہ لگا کہ اس دنیا میں خدا کا شکر کر کے دعا کر کے کھانے میں کتنی برکت لگا پتا. تو ادھر بھی جو خدا کا شکر، وہ آپ کے دیکھو تو پڑھتے نہیں نا، بشکرو خدا تک جو شکر کریں گے ان کو میں اور دوں گا. اچھا وہاں یہ حالت، سیب منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا دوزخ کے اندر، وہ سیب اس کے منہ میں نہیں جاتا. لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، بھوکے کا بھوکا رہ جاتا، پیاسے کا پیاسا. اب ادھر چلتے ہیں جنت کی طرف. اب مجھے آم کھانے کا شوق ہے، مثال کے طور جنتوں میں ادھر میں نے تمنا کی، ادھر رس میری زبان میں آ گیا. آپ گئے، شاید آپ نے خریدا، پیسے دے کے بڑی مصیبتوں سے لائے، شاید کا پھر کھولا، چمچ منہ میں ڈالا، کتنے پروسیس ہوئے. ادھر تصور کریں گے شاید کا اور وہ ذائقہ منہ میں آ جائے. تو جنتوں کے کھانے ادھر یہ حال اور دوستوں میں یہ حال ہے.
تو راہیں تو کھلی ہیں، عالم برزخ میں بھی راہیں کھلی ہے، دوزخ میں بھی راہیں کھلی ہے۔ ہاں فرق جو ہے وہ یہ ہے، جو میں نے پہلی دفعہ انبیاء کی تاریخ میں بتایا ہے کہ یہ جو 70 سال یا 80 سال کا روحانی سفر ہے، یہ آخرت میں تجھے ایک اربوں خربوں سال لگ جائیں گے، اتنی دیر ہو جائے گی۔ تو یہاں جو جسم کے ساتھ اتنی رفتار ہے کہ جو 80 کروڑ یا خربوں سال کے سفر ہے روح کی دنیا میں، وہاں تو 70 یا 80 سال میں کر سکتے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ دیکھ اب کتنی دیر ہوگی، لیکن دیر ہے، اندھیر وہاں بھی نہیں، وقت بہت زیادہ۔ امید ہے سید صاحب آپ کو میں نے بتا دیا گیا ہو کہ ہم یہ حضور یہ سوال کرتے رہتے ہیں نا لوگ، تو پھر ساتھ ساتھ ان کو نالج بھی دینا پڑتا ہے، تو ان کو بتا دو کہ جی جی جگہ پہ راہ کھلی ہے۔ جی بہت شکریہ حضور۔ معرفت الہی، اگر معرفت الہی کی راہیں کہیں جگہ پہ کھلی کہیں جگہ پہ بند ہوتی تو پھر خدا پہ بھی الزام ہوتا ہے کہ روح کی زندگی تو اب بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو ایسا نہیں، ہر جگہ صرف وقت کی بات ہے، میٹر آف ٹائم۔ آپ دیکھ لیں یہاں 70 سال میں آپ خربوں جنتوں سے گزر سکتے ہیں جسم کے ساتھ۔ یہ جسم جو ہے، اس کو جو بنایا ہے وہ یہ جسم پکارتا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ عقل کو، دماغ کو۔ اس کو پکارتا ہے شعور کو، ضمیر کو، دل کو، روح کو، کہ آپ میرے ساتھ ایک سنگم پہ ہم مل جائیں تو جو سفر الہی نامعلوم ہے تجھے میں یہیں سے ملا دیتا ہوں۔ یہ جسم محدود ہے لیکن لامحدود کیفیات آپ کی روح پہ چھوڑ۔ اس لیے جسم کی میں نے پہلی تعریف کی ہے کہ اس سے اتنی تیزی سے سفر ہو سکتا ہے حق تعالیٰ کی طرف، جو روح کی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روح کی دنیا میں ہماری ارواحوں کو بہت وقت لگ جاتا، خربوں سال۔ تب خدا تعالیٰ نے، دیکھو یہ بھی ایک اور سوال آ جاتا ہے، تب خدا تعالیٰ نے ظاہری کائنات تخلیق کی تو پتہ لگا کہ ایک دم وہ بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو ہماری روح جو ہے وہ ظاہری کائنات سے پرانی ہے، یا آپ اس کو قدیم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کی روح اس ظاہری کائنات سے جو جی خدا کی سلامتی جی سبھی ممبران پہ۔ بس جی اس دفعہ مجھے زوم کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ورنہ وہ 10 منٹ پہلے وہ ایک میسج آتا ہے تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے۔ تو حضور کی بھی کال آئی تو حضور کو کسی مصروفیت کے باعث جانا پڑا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگلا پروگرام ہم یہیں سے شروع کریں گے اتوار کو، روح کے متعلق جو مضمون چل رہا ہے۔ تو آپ سب ممبران اگر کوئی بات کرنا چاہیں اور کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم مجھے جو ہمارا سیشن ہے اس کو لیے چلتے ہیں، ورنہ ہم پھر دعا کے ساتھ یہیں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی میں تھوڑی سی بات پوچھی تھی، حضور سے تو نہیں پوچھا تھا، آپ بتا دیجیے گا کہ یہ وعدہ کیا ہوا حضور نے کہ ممبران میں سے جو بھی فوت ہوتا ہے ہونے لگتا ہے تو اس کی روح کو خدا تعالیٰ لینے آتا ہے یا حضور لینے آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا جو ایلن ہماری ممبر فوت ہوئی تھی تو اس کی روح کو کون لے کے گیا؟ جی یہ بالکل آپ کا سوال ہم حضور کے گوش گزار کریں گے، بڑا یہ سلیکٹیو سوال ہے
ایک خاص ممبر کے متعلق ہے، تو اس میں حضور سے براہ راست یہ سوال کرنا موضوع ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس بارے میں حضور ہمارے اکثر ممبران کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا سبھی کے پردے رکھتا ہے، تو اگر یہ حضور کو مناسب لگے گا تو یہ بتا دیا جائے گا۔ تو اکثر ہمارے جو ممبران ہیں انہیں وقت سے بر وقت بتا دیا جاتا ہے، حضور کو بھی، ان ممبران کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضور کا وعدہ ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے ہماری آخرت کی زندگی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے اکثر ممبران کو، ہمارے انبیاء کو خدا نے اسی زندگی میں آخرت کی دنیا، حتیٰ کہ ان کی موت کے لمحات، وہ پورا منظر اور کیفیت اور ہر چیز ممبران کو دکھائی جا چکی ہے۔ تو یہ خدا کی عنایت ہے کہ یہ مسیح زمانہ کا دور ہے، نئی دنیا جو خدا کا اربوں سالوں سے جو وعدہ تھا، تمنا آرزو تھی، وہ اس دور کا، اس آئیڈیل دور کا، خدا کے آئیڈیل کے دور کا وہ آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ بتا دیا جاتا ہے اسی زندگی میں۔ ہمارے ممبران اس وقت دنیا میں موجود ہیں جنہیں ان کی موت کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو کوئی اور ممبر بات کرنا چاہیں، کوئی تجربہ، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اگر کسی ممبر کے پاس سورج خان صاحب کا یا میرا نمبر موجود نہیں ہے واٹس اپ رابطہ کرنے کے لیے، یا گروپ سے کسی وجہ سے ممبران اگر ہمارے بھی کئی دفعہ نمبر بند ہوتے ہیں، تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو حضور کا نمبر، میرا نمبر، ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کے نمبر وہاں پر موجود ہیں۔ تو یوٹیوب چینل سے یہ نمبر اٹھائے جا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، بکس کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، یا حضور سے کسی بھی طرح کی روحانی رہنمائی کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ سورج خان صاحب بھی موجود ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس وقت خدا کے دو انبیاء آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم سورج خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس پہ روشنی ڈالیں، اس پہ ہماری رہنمائی کریں۔ چلیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں جی، دعا کرتے ہیں، اور میں یہ دعا کرنا چاہوں گا سبھی ممبران اور خاص طور پر ہمارے ان ساتھیوں کے بہاف پہ جن کے دل جو ہیں خدا کی محبت میں دھڑک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہ دل و جان سے حضور کے اس مشن میں سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سبھی ممبران کے لیے خدا کے حضور میرے سمیت دعا کرتا ہوں کہ اے ہمارے سچے آسمانی والدین، ہمارے سبھی بہن بھائیوں کو، ہماری سبھی ون گاڈ فیملی کے ہر شخص کو جو تیرے اس مشن میں تیرے دل مسیح زمانہ زاہد خان صاحب علیہ السلام کے ساتھ اس قافلے میں تیری دنیا لانے میں کوشش کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو اس سے پیار سیکھ رہے ہیں، روحانیت سیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کو اپنا اور گہرائی سے قرب نصیب فرما۔ جب تو چاہے، جب تجھے لگے کہ یہ وقت درست ہے، تب ان کو، ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ سچے آسمانی والدین، تو ہم سے کچھ نہیں توقع کرتا، تو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، تو ہم سے صرف وہ محبت چاہتا ہے جس محبت کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا، اور اس محبت کے لیے تو ہمیں سب کچھ دے چکا ہے۔ اپنی محبت، چاہت اور توانائی کا ہر آخری اونس تک تو نے اپنی روحانی اور ظاہری تمام کائناتوں کو دے دیا کہ ہم تیری اس محبت کو مشاہدہ کر سکیں، اس محبت کو اپنا سکیں، اس محبت کو
تجربہ کر سکیں. تیرے ہم شکر گزار ہیں کہ تو ہر روپ میں، ہر نام سے تو نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا. بے شک آسمانی والدین، ہم اپنی ہر روحانی زندگی میں تجھے چھوڑ گئے. تو نے پھر موقع دیا ہمیں سلام لانے کے ساتھ اس دور میں. یہ تیری خاص بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان نئی باتوں سے ہمارے دل پھر سے روشن کریں. آمین 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 محبت کی رنگت لائے جو جتنی سے اور جس میں تو چاہتا ہے. آمین سچے آمین آسمانی والدین کے سچے دل حضرت زہد علیہ السلام کے نام پہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین آمین آمین. سب ممبران کی محبت آمین ثم آمین. تشریف آوری کا بہت شکریہ جی. دعا میں یاد رکھیں. تو اسی سوالات کی تسلسل کو ہم اتوار کی میٹنگ میں حضور کے گوشت گزار کریں گے. تو یہ بڑا ہی حضور نے فرمایا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع چل رہا تھا، لیکن حضور کو جانا پڑ رہا، کسی اور جگہ پہ بھی وقت حضور کا معین تھا. تو اس تسلسل کو حضور یہیں سے بحال کریں گے اگلے اس اتوار کو. بہت شکریہ جی. آپ سب پہ خدا کی سلامتی. خدا کی سلامتی جناب، خدا کی سلامتی. چٹا صاحب سدا سلامت. آمین آمین. جی تھینک یو سو مچ فقیر سعود علی صاحب. آپ اور زین صاحب کو بھی خدا کی سلامتی ہو. زین بھائی پہ خدا کی سلامتی، خدا کی سلامتی، سدا سلامت.